ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في موضع آخر: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. قابل احترام علماء کرام، حاضرین مجلس، نوجوانان امت، خواتین ملت، ہر قسم کی بڑائی کی بریائی، تعریف و توصیف، شان و شوکت، عز و شرف، جاہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جان محفوظ ہے. وہی اکیلا اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافع محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و افضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. اللہم صلی علیہ بارک وسلم. محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتوں کے ٹکڑے پڑھے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے والدین کی اہمیت کو بیان کیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. مجھے آج جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے ایک مثالی ماں کیسے ہوتی ہے، ایک مثالی ماں کا کردار کیا ہوتا ہے، کب عورت مثالی بنتی ہے. اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، عورت کی مختلف حیثیتیں ہیں. دنیا کے اندر مختلف حیثیتیں ہیں. ہر حیثیت سے وہ اپنے فیلڈ میں، اپنے مجال میں، اپنے شعبے میں مثالی بن سکتی ہے. کئی حیثیتیں ہیں. بیوی کی حیثیت ہے عورت کی، بہن کی حیثیت ہے عورت کی، اسی طرح ماں کی حیثیت ہے عورت کی، بیٹی کی حیثیت بھی ہے عورت کی. تو کئی حیثیتیں ہیں عورت کی، سب میں اس کے لیے فضیلتیں سنائی گئی ہیں. لیکن سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ، سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث عورت اس وقت بنتی ہے جب وہ ماں کی حیثیت سے ہوتی ہے. ماں کی حیثیت بہت نمایاں حیثیت ہے. کتاب و سنت میں مختلف مقامات پر ماں کی حیثیت کو بتایا گیا ہے. قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی اکیلے کی عبادت کرو گے، اسے اللہ کی بندگی کرو گے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، احسان کا معاملہ کرو گے. تو یہاں پر والدین کو اللہ نے اپنی عبادت کے معین بعد ذکر کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، والدین کی خدمت کرو. تو والدین میں والدہ یعنی ماں داخل ہے. تو ماں کی خدمت کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے. اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے اولاد کو والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ احسان کرے اپنے والدین کے ساتھ. پھر اس کے بعد عورت کی ماں کی ذمہ داریوں کو بیان کیا. یا ماں جو اپنے بچوں کے لیے برداشت کرتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله عامين. کہ بے شک اس کی ماں اس کو کم و بیش 9 مہینے تک اپنے بطن میں محفوظ رکھتی ہے. بڑی تکلیف کے باوجود، پریشانی کے باوجود اس بچے کی حفاظت کرتی ہے. اور پھر وضع حمل کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد
تقریباً 2 سال تک، بلکہ کامل ہی نہیں 2 سال تک مکمل جو ہے اس کو دودھ پلاتی ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر، ماں کی قربانیوں کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا کہ تم والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اس نے تمہارے ساتھ احسان کیا، تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ تو اس کی بنیاد بتائی گئی کہ ماں جتنی زیادہ ذمہ داریاں ادا کرے گی اتنا زیادہ وہ اجر ثواب کی مستحق ہوگی اور حسن سلوک کی بھی مستحق ہوگی، اور اتنی وہ مثالی ماں بن جائے گی۔ بندہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو یہ دعا سکھائی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، اور جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری عمدہ تربیت کی، میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا، تو ان کے رحم و کرم کو، ان کی تربیت کو بنیاد بنا کر ان کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ضروری اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کی قربانیاں ہونی چاہیے، تبھی جا کر جو ہے وہ ایک بڑے مقام پر پہنچ سکتے ہیں، ورنہ یوں ہی پیدا کر دیا، چھوڑ دیا، اور جو واجبات ان کے ذمے تھے، جو ذمہ داریاں ان کے اوپر تھیں، اگر اس کو ادا نہ کرے تو پھر وہ مثالی نہ ماں بن سکتی ہے عورت، اور نہ آدمی مثالی باپ بن سکتا ہے۔ تو ایک اور روایت میں ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا احی الوالدہ کا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول زندہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ تو اس سے والدین کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ من احق الناس بحسن صحابتی قال امک۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے جملہ کہا کہ تمہاری ماں حسن سلوک کی مستحق ہے، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ تو 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے اس ماں کا مقام بتایا۔ میرے بھائیو بتانے کا مقصد یہ مقام جتنا بڑا ہوگا ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ یہ جو جگہ جگہ اللہ نے کہا کہ تمہاری ماں کا مقام ہے، تمہاری ماں کی خدمت کرو، ماں کے ساتھ احسان کرو، یہ جو بتایا گیا ہے ان کے ساتھ خدمت کرنے کا، دراصل یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا مقام مرتبہ جتنا زیادہ ہوگا، جتنا بڑا ہوگا، اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے بھی جو جتنے بڑے منصب پر ہوگا، جو جتنے بڑے پوسٹ پر ہوگا، اتنی اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب ماں کا بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، تو اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ ہیں۔ جب وہ ان ذمہ داریوں کو نبھائے گی تبھی جو ہے وہ ایک اچھی ماں کہلا سکتی ہے، وہ ایک مثالی ماں کہلائے گی۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع ومسئول عن رعیتہ فالامیر الذی علی الناس فهو الراع علیہم وهو مسئول عنہم والرجل راع على اہل بیتہ وهو مسئول عنہم والمرأة راعیة على بیت بعلها وولده وهو مسئولة عنہم۔ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے کہا ہر آدمی ذمہ دار ہے، کوئی کم کوئی زیادہ، جتنی اس کے رعیت میں لوگ ہوں گے اس اعتبار سے اسے قیامت کے دن پوچھ ہوگی، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے عورت کا ذکر کیا ہے، عورت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا والمرأة راعیة علی بیت بعلها، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، وولدہ، اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، شوہر کے گھر کی بھی ذمہ دار ہے اور اس کے بچوں کی بھی ذمہ دار ہے۔ اور صرف ذمہ دار ہے تو یہ ختم نہیں ہے معاملہ یہیں پر، بلکہ وہ یہ مسئولۃ عنہم، قیامت کے دن اس کو اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور اس کے بچوں کے تعلق سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے کہاں تک ان کے ذمہ داریوں کو ادا کیا، ان کے حقوق کی تم نے ادائیگی کی۔ تو ایک عورت سے یہ سوال کیا جائے گا۔ تو عورت ایک مسئول ہے، ایک ذمہ دار خاتون ہے اپنے بچوں کے تعلق سے، ان بچوں کی ذمہ داری ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ذمہ داریاں کئی قسم کی ہوتی ہیں، دینی شرعی ذمہ داری ہے، جسمانی ذمہ داری ہے، کئی طرح کی ذمہ داریاں ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر یہ کوتاہ نکلی، اگر سستی اور غفلت اس نے کی تو دنیا بھی اس کی اچھی نہیں نکلے گی اور آخرت کے اندر بھی وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گی۔ تو دونوں طرح کی ذمہ داریاں اس کو نبھانا ہے۔
ایک تو جسمانی بچے کا خیال رکھنا بھی اس کے لیے ضروری ہے اور شرعی اور دینی ذمہ داریاں ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز بچوں کی جسامت کا خیال رکھنا، بچوں کی صحت کا خیال رکھنا یہ والدہ کے ذمے ہے۔ اور جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں بچے کی جسمانی، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ نے کہا کہ ایک عورت کے ساتھ حسن سلوک اس لیے کرو کہ وہ بچے کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اس کے بعد 2 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ تو 2 سال تک دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے، یہ اس کے جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے اور یہ دونوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ بچے کا، عورت کا ماں کو بچے کو دودھ پلانا اس کے لیے بھی ضروری ہے اور اس کے بچے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں، پیڈیاٹرکس کہتے ہیں کہ بچوں کی صحت کا انحصار ماں کے دودھ پر ہے۔ ماں کا دودھ اگر بچے کو ملتا ہے تو بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ عموماً بہت ساری خواتین محض اپنے فزیکل فٹنس کو باقی رکھتے ہوئے اپنے فگر کے مینٹیننس کے لیے جو ہے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ کچھ ہوتی ہیں جن کو دودھ نہیں آتا یا مجبوری ہوتی ہے، ان کے لیے اطباء جو ہے ایک مشورہ دیتے ہیں کہ جو نیوٹرینٹس ہے، سیریلکس ہے، یہ دوسری چیزیں جو ہے یہ ثانوی درجہ ہے، لیکن چاہتے ہوئے بھی عورت کا بچے کو دودھ نہ پلانا یہ بہت بڑی غلطی ہے اس کی۔ بچے کی ذمہ داری تھی اس کی صحت کا خیال رکھنا، یہ ماں کے ذمہ ہے کہ اس کی صحت نہ بگڑے۔ قرآن نے کہا کہ 2 سال تک اس کو دودھ پلانا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا یہ والدات کی ذمہ داری، عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں، حولین کاملین، مکمل 2 سال تک۔ تو جو عورتیں دودھ نہیں پلاتی ہیں گویا وہ صرف دنیاوی نقصان نہیں ہے بلکہ ایک شریعت کے امر کی مخالفت کر رہی ہے۔ شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے دودھ پلانا، اور یہ اس کی ذمہ داری کے نبھانے پر شوہر اس کو اجرت دے، لیکن اس ماں کے ذمہ ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، اور اگر کوئی دودھ نہیں پلاتی ہے تو یہ شرعی مخالفت بھی ہے اور طبی اعتبار سے بھی اس کے لیے نقصان ہے۔ اطباء کہتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو WHO معروف ادارہ ہے دنیا بھر کا، تو اس کا یہ کہنا ہے عورتوں کے اندر 90% جو بریسٹ کینسر کا وجہ ہے، کاز ہے، وہ یہی ہے کہ عورتیں دودھ نہ پلائیں۔ دودھ نہ پلانے کی وجہ سے بہت ساری خواتین بریسٹ کینسر کے اندر مبتلا ہوتی ہیں۔ تقریباً 200 سے زیادہ ٹائپ آف کینسر ہے، 200 سے زیادہ قسم کے کینسر انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کے اندر ایک معروف کینسر ہے اور یہ بڑی تیزی سے ہو رہا ہے خواتین کے اندر، چاہے یہاں انڈیا میں ہو، یورپی ممالک کے اندر ہو۔ ابھی قریب میں جو ہے UK کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ 5% عورتیں صرف اسی لیے جو ہے وہاں پر مر گئی کہ انہوں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا اور بریسٹ کینسر ان کو ہو گیا۔ تو یہ بنیادی حق ہے، ماں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ۔ مثالی ماں وہ ہے جو بچے کی صحت کا بھی خیال رکھے، اس کے دین کا بھی خیال رکھے، اس کی صحت کا بھی خیال رکھے، تو یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ ایک خاتون اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان ابنی هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي۔ ایک خاتون اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول یہ میرا بچہ ہے، ان هذا كان بطني له، یہ میرا بیٹا ہے، میرا پیٹ اس کے لیے برتن تھا جس کے اندر وہ محفوظ تھا، له وعاء وثدي له سقاء، اور یہ میرے سینے سے دودھ پیتا تھا، وحجری له حواء، اور میرا گود اس کے لیے ایک بہترین پناہ گاہ تھی جس میں یہ رہتا تھا، محفوظ تھا۔ 3 چیزیں اس خاتون نے بتائیں، بچہ میرے پیٹ میں تھا، بچہ مجھ سے دودھ پیتا تھا، میرے گود میں کھیلا کرتا تھا، محفوظ تھا، اس کے بعد وَإِنَّمَا طَلَّقَنِي، اے اللہ کے رسول اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دیا ہے۔ صرف طلاق نہیں دیا بلکہ وہ ارادہ ينتزعه مني، اور وہ چاہتا ہے کہ بچے کو بھی مجھ سے چھین لے،
یہ لفظ استعمال ہوا ينتزعه مني، وہ بچے کو مجھ سے چھین لے، یہ چاہتا ہے. اور یہ نارمل حالات کے اندر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا انت حق به ما لم تنکحی، آپ نے کہا اس بچی کی مستحق تو ہے، اس بچے کی حقدار تو ہے جب تک کہ تو دوسرا نکاح نہ کر لے. تو یہاں پر اس بچے کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کو دیا ہے اور کہا کہ جب تک تو دوسرا نکاح نہ کر لے تو ہی اس کی ذمہ دار ہے. اور پھر بالخصوص بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے عموماً ماں ہی اس کو بہترین انداز میں تربیت کر سکتی ہے، سنبھال سکتی ہے، رکھ سکتی ہے. اس لیے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں لأن الأم أرفق بالطفل في وقت الحضانة من الأبيه، بچہ جب پرورش کی عمر میں ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، تو ماں جس طرح اس کو کیئر کر سکتی ہے باپ اتنا اس کا خیال نہیں رکھ سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کے دل میں یہ دیا. ایک اور روایت میں جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو بچے کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ چاہے ماں کے ساتھ رہے چاہے باپ کے ساتھ رہے. جیسا کہ ایک روایت میں صحیح ابو داؤد کے هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به، کہ خاتون دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا میاں بیوی میں، آپ علیہ السلام نے بچے کو اختیار دیا، دیکھو یہ تمہاری ماں ہے یہ تمہارا باپ ہے، تم جس کے ساتھ رہنا چاہو رہ لو. تو بچے نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، ماں جو ہے اس بچے کو لے کر چلے گئی. تو خیر بتانا مقصد یہ ہے اس حدیث سے اس خاتون نے 3 چیزیں بتائی کہ جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت انس 9 سال کے تھے. جب انتقال ہو گیا آپ علیہ السلام کا تو آپ حضرت انس 19 سال کے تھے. 10 سال تک انہوں نے خدمت کی، بعض روایتوں میں 9 سال تک خدمت کرنے کا ذکر ملتا ہے. تو خیر ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی کے پاس لے کر گئی اور لے کر جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ ھذا ابنی وهو غلام کاتب، اللہ کے رسول میرا چھوٹا سا بچہ ہے غلام کاتب، یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے. دوسری روایتوں میں کہ حضرت ام سلیم نے خود لکھنا پڑھنا سکھایا تھا، انہیں اس بچے کو خود حضرت ام سلیم نے لکھنا پڑھنا سکھایا تھا. تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے لکھنا پڑھنا بھی سکھائے، جتنا وہ جانتی ہے اتنا ہی جو ہے وہ اپنے بچے کو سکھائے. تو ضروری ہے ماں کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پر بچے کو پڑھنا لکھنا سکھائے، اس کی وجدانی کیفیت کی اصلاح کرے. تو یہ بنیادی چیز ہے. تعلیم کے تربیت کے مرحلے کے پہلے تعلیم کا مرحلہ، تعلیم بھی دے اور تربیت بھی دے. یہ دوسری چیز ہے. پہلی چیز صحت کا خیال رکھے، دوسری چیز اس کی تعلیم کے اوپر توجہ دے. بچپن سے پڑھائے، بچپن سے اس کو پڑھائے لکھائے اور آگے چل کر اس سے دین کی خدمت لے. جیسا کہ آگے آئے گا حضرت ام سلیم خود اللہ کے نبی کے پاس حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لے کر آئی اور آ کر کہنے لگی ھذا خادمک انس یا رسول اللہ. تو خیر تعلیم کے میدان میں بھی عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے اوپر تعلیمی اعتبار سے توجہ دے. دوسری چیز، تیسری چیز یہ عبادت کے پہلو میں بچوں کی تربیت کرے. دیکھیں والد کی بھی ذمہ داری ہے لیکن والدہ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ بنسبت والد کے زیادہ وقت والدہ کے پاس گزارتا ہے. باپ بیچارہ باہر دنیاوی مسائل میں مصروف رہتا ہے، کمائی میں مصروف رہتا ہے، دنیاوی چیزوں میں مشغول رہتا ہے، لیکن بچے کا اکثر وقت جو ہے والدہ کے پاس گزرتا ہے. تو والدہ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرے ہر اعتبار سے. تو بچے کو نماز کا پابند بنانا، روزے کا پابند بنانا، اس کے اخلاق کی اصلاح کرنا یہ ماں کی ذمہ داری ہے. ایک روایت ہے، مشہور روایت ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو وہ تم کو چاہیے کہ انہیں نماز کا حکم دے. بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ایسے وقت میں بچہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ ماں کے پاس زیادہ ہوتا ہے. باپ کے پاس جب باپ ہوگا اچھی بات ہے، جب باپ نہ ہو تو کیا یہ حکم منسوخ ہو جائے گا؟ کیا یہ حکم ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا، بلکہ وہ حکم جو ہے عورتوں کے لیے ہے کہ جب تمہارے سامنے بچہ 7 سال کا ہے تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم اس کو نماز کا حکم دے. عورتوں کی ذمہ داری ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، 7 سال کی عمر نماز کا حکم دو. یہ ضروری ہے 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز. اور پھر وہ روایت ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ جو ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر آئے تو اس وقت جو ہے اپنے دونوں بچوں کا ابو عمیر اور حضرت انس کو لے کر انہوں نے نماز ادا کیا. تو بہت ساری روایتیں اس طرح کی ملتی ہے کہ بچوں کو نماز کی تربیت بھی کرنی چاہیے اور ساتھ لے کر نماز
چاہیے خواتین کو، مثالی ماں کو. وہ مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ارادہ یہ ہوتا کہ بڑی لمبی نماز پڑھائے، لیکن عورتوں کے پاس سے بچوں کے رونے کی آواز آتی. آپ علیہ السلام نماز میں تخفیف کرتے، نماز ہلکی پڑھاتے اور اس کے بعد جو ہے تو نماز ہلکی پڑھاتے. معلوم کیا ہوا؟ عورتیں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آتی تھی. تو ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں کی ہے. ماں جو ہے بچوں کی نماز کی پر توجہ دے، ماں بچوں کو نماز کا پابند بنائے، اس کی ذمہ داری ہے. تبھی وہ مثالی ماں بن سکتی ہے، اور وہ مثالی ماں نہیں بن سکتی ہے. نماز کے تعلق سے بچوں کی ماں ذمہ دار ہے. روزوں کے تعلق سے ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو روزے کا عادی بنائے. ایک روایت مسلم شریف کی مشہور روایت ہے حضرت ربیع بنت معاویہ بن عفرا رضی اللہ عنہ کی کہ ایک مرتبہ محرم کے مہینے میں 10 محرم کو آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا، منادی کیا مدینہ کے اندر کہ جاؤ مدینہ میں لوگوں کے اندر یہ بات کو عام کرو کہ آج جو بندہ روزے سے ہے اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کر لے. جو بندہ روزے سے ہے وہ اپنا روزہ مکمل کر لے، اور جو روزے سے نہیں ہے اس کو چاہیے کہ بقیہ دن روزے کی حالت میں رہے. یعنی 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے. تو آپ علیہ السلام نے یہ اعلان کروایا. تو صحابیہ کہتی ہیں، ربیع بنت معاویہ کہتی ہیں فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَلِّي صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِيدِ. کہتی ہے جب اللہ کے نبی نے یہ حکم نافذ کیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے تو اس کے بعد سے ہمیشہ ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا. اور حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ. اس کے معنی ہوتے ہیں ہم مسلسل روزہ رکھتے تھے، 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ زندگی بھر ہم نے اس روزے کو مکمل کیا. 10 محرم کے نہ صرف ہم روزہ رکھتے تھے، فَكُنَّا نَصُومُهُ وَنُصَلِّي صِبْيَانَنَا، ہم بھی روزہ رکھتی تھی، ہم عورتوں کی جماعت ہم بھی روزہ رکھتی تھی. وَنُصَلِّي صِبْيَانَنَا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم روزہ رکھا کرتی تھی. چھوٹا بچہ سبھی جو ہے چھوٹا 9 سال کی پہلے کے بچے کہتے ہیں، تو چھوٹے بچوں سے ہم روزہ رکھواتی تھی. وَنُصَلِّي صِبْيَانَنَا، چھوٹے بچوں سے روزہ رکھواتی. تو روزہ رکھوانے کی ذمہ داری ماں کی ہے. نماز پڑھانے کی نماز کا باپ بھی شامل ہے، لیکن زیادہ ذمہ داری ماں کی ہے. وہ ہر اعتبار سے تعلیم ہو، تربیت ہو، نماز کا عادی بنائے، روزے کا عادی بنائے، ماں کی ذمہ داری. ماں بچوں سے روزہ رکھواتی. اور چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے جب رونے لگتے ہیں تو صحابیہ کہتی ہیں وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِيدِ، ہم کاٹن روئی کے کپڑوں کے ان کو کھلونے بنا کر دیتے تھے بچوں کو، تاکہ افطار کے وقت تک جو ہے بچے کھیلنے لگ جائیں. افطار کا وقت آنے تک بچے کھیلنے میں مصروف ہو جائیں اور روزہ کی جو بھوک ہے وہ آپ کو محسوس نہ ہو. تو اس طرح جو ہے وسائل کو اپنانا. دیکھیے عبادت کے لیے اگر وسائل کو اپنایا جا سکتا ہے تو اپنا سکتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے اگر کسی وجہ سے دنیاوی چیز، دنیاوی سبب عبادت میں معاون بن رہا ہے تو وہ سبب کو اختیار کرنا مستحب ہے. یہ قاعدہ اس حدیث سے علماء کرام نے ثابت کیا ہے. یہاں پر روزہ مکمل کرنے کے لیے کھلونے کو انہوں نے اختیار کیا. تو اس طرح جو ہے بچوں کی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو روزے کا عادی بنائے، تبھی وہ مثالی ماں بن سکتی ہیں. مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کا ملنا ہوا. کچھ لوگ جو ہے قبیلہ قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبانا بالروحة فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلے سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہوئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ مسلمان ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں. تو وہ لوگ اللہ کے نبی کو جانتے نہیں تھے. انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو غائبانہ تعارف تو پہلے سے تھا اور مسلمان بھی ہے. تو ایک عورت نے کیا کیا؟ فرفعت الیہ امرأۃ صبیہ، ایک عورت نے اپنے چھوٹے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور کہا الہذا حج؟ اللہ کے رسول کے اس بچے پر بھی حج ہے؟ کیا یہ بچہ حج کر سکتا ہے؟ کیا اس بچے سے حج کروایا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا نعم ولک اجر. آپ نے کہا کہ ہاں اس کے لیے حج بھی کر سکتا ہے بچہ، ولک اجر، اس کا اجر ثواب تجھے ملے گا. اس عورت سے اللہ کے نبی نے کہا
حج یہ تیرے ساتھ کرے، عمرہ کرے، اس کا اجر ثواب تجھے ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اس کو ساتھ لے کر حج کیا ہے. اور بچوں کی پرورش جو ہوتی ہے بچپن میں، بلوغت سے پہلے، تو ثواب و عقاب کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ والدین کے ساتھ ہوتا ہے. تو خیر یہاں پر حج کا ذکر ملتا ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا. یعنی ماں کی ذمہ داری ہے کہ نیکیاں کروائیں بچوں سے، چھوٹے بچوں سے نیکیاں کروائیں. تو ایک مقدس عبادت، حج جیسے مقدس عبادت ماں اپنے بچی کے ذریعے کروا رہی ہے، تو یہ مثالی ماں ہوتی ہے. یہ مثالی ماں ہوتی ہے جو بچوں کے ایمانی پہلوؤں پر توجہ دیتی ہے، ایمانی پہلوؤں پر، عبادت کے پہلوؤں پر، اخلاقی پہلوؤں پر بھی توجہ دیتی ہے. یہ مثالی ماں ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت مشہور ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت انس کہتے ہیں عطا علی، حضرت انس رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، کہتے ہیں وانا علم مع الغلمان فسلم علينا فبعثني الى حاجه فاوطأت على امي فلما جئت قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجه. قالت ما حاجته؟ قلت انها سر. قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا. دیکھیے اخلاقی پہلو، ماں کی ذمہ داری تعلیم کے میدان میں، عبادت کے میدان میں، اخلاق کے میدان میں. یعنی بچوں کے اخلاق کو سدھارنا بھی ماں کی ذمہ داری ہے، عبادت کے میدان میں بھی ذمہ داری ہے، تعلیم کے میدان میں بھی ذمہ داری ہے، اخلاق کے ساتھ کرنا بھی ماں کی ذمہ داری ہے. اخلاقی پہلو کو ثابت کرتے ہوئے اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اس وقت چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. وانا العب مع الغلمان، بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا تھا. چھوٹے بچے تھے. حضرت انس بن مالک، غلام عربی زبان میں عموماً جو ہے 3 سے 9 سال کے بچے کے لیے غلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. میں کھیل رہا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس سے گزرے، آپ نے ہم چھوٹے بچوں کو سلام کیا، فسلم علینا. آپ، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے، چھوٹے بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا. پھر اس کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فبعثنی الی حاجۃ، اللہ کے نبی نے مجھے ایک ضرورت کے تحت بھیجا کہ جاؤ یہ کام کر کر آؤ. تو اس کام میں مصروف ہو گئے حضرت انس بن مالک کا. فابطأت علی امی، گھر جانے میں تاخیر ہو گئی، گھر جانے میں ماں کے پاس میں تاخیر سے چلا گیا. دیکھیں ایک ذمہ دار ماں کی ذمہ داری کیا ہے. جیسے تاخیر سے گئے تو ماں کیا کہتی ہے، جیسے تاخیر سے پہنچے فلما جئت قالت ما حبسك، حضرت ام سلیم فوراً کہنے لگی بیٹے کیوں تاخیر سے آئے ہو، کیا وجہ ہے، کیوں تاخیر کی. یہ ماں کی ذمہ داری. بچے اگر گھر تاخیر سے پہنچے تو ماں اس کا محاسبہ کرے. آج جو ہے بچپن میں چھوڑ دیا جاتا ہے بچوں کو، ابتدا میں تھوڑا تاخیر، پھر تھوڑا تاخیر، پھر تھوڑا تاخیر. ایک مرحلہ ایسا آتا ہے بچے جب جوان ہوتے ہیں پوری رات گھر سے باہر ہوتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. کیوں؟ ابتدا میں ان کی تربیت نہیں کی گئی کہ گھر کو جلدی آئیں، ماں نے پوچھا ہی نہیں. اور بلکہ باپ سے خود ماں ہی چھپاتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں بچوں کی بگڑنے میں ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے. اگر باپ سختی کرنا چاہے تو بہت ساری چیزیں بد اخلاقیاں ماں چھپا دیتی ہے، باپ کے سامنے ذکر نہیں کرتی ہے. بچہ تاخیر سے بھی آ رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں ہوتا، ماں کو پتہ ہوتا ہے لیکن باپ کے سامنے وہ ظاہر نہیں کرتی. تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے. دیکھیے بچوں کی بگڑنے کا سبب جو ہے ماں کی طرف انتظام. حدیث مشہور ہے کیا ہے کہ ہر بچہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہاں پر بچہ مجوسی بن رہا ہے، بچہ یہودی بن رہا ہے، بچہ آگے چل کر نصرانی بن رہا ہے، لیکن بنانے کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ ماں باپ کی طرف. تو معلوم یہ ہوا بچہ اگر بگڑتا ہے تو بگڑنے کی نسبت ماں باپ کی طرف کی جائے گی. ماں باپ نے توجہ نہیں دی. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا وجہ ہے، تم کیوں تاخیر سے آئے، ماں حبسک، کس چیز نے تمہیں روک رکھا ہے. تو صحابی رسول حضرت انس بن مالک نے کہا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کے لیے بھیجا تھا کہ فلاں کام مجھے کرنا ہے. تو ماں نے پوچھا بیٹا ما حاجتک، کس کام کے لیے بھیجا تھا، کیا چیز تھی. اور دیکھیے اس عمر میں بچے کا سینس کتنا ہے، بچے کا شعور دیکھیے، بچے کا شعور دیکھیے کس قدر بچہ جو ذہین ہے. کیا کہتا ہے، ماں نے پوچھا بیٹے کس کام کے لیے گئے، کون سی ضرورت تھی. بیٹا کہتا ہے قلت انہا سر، کہا کہ ماں وہ اللہ کے رسول کا راز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں سامنے ظاہر نہیں کر سکتا آپ کے. سبحان اللہ، کیا تربیت رہی ہوگی. ماں
جو دنیا میں سب سے زیادہ قریبی ہوتی ہے، ایک بچے کے سب سے زیادہ قریبی ہوتی ہے، اس ماں سے بچہ چھپا رہا ہے، کہتا ہے میری ماں یہ میرے رسول کا سر ہے، راز ہے، اس کو میں افشا نہیں کر سکتا، یہ سیکرٹ بات ہے، میں ظاہر نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد قربان جاؤ اس ماں پر۔ ماں کیا کہتی ہے؟ ماں ناراض نہیں ہوئی۔ آج کی اگر ماں ہوتی تو غصہ ہوتی ہے، کہتی ہے میں تیری ماں میرے سامنے نہیں بیان کرے گا، مجھے نہیں بتائے گا، ماں غصہ ہوتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ اس ماں پر، کیا کہتی ہے؟ یہ اخلاق کی پہلو ہے، یہ اخلاق کا اصلاح ہے۔ کہتے ہیں لا تحدثن بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، بیٹا ہرگز اللہ کے رسول کا راز کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، یہ اخلاق کے پہلو ہے۔ کسی کا راز کسی کے سامنے، اور بالخصوص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کرنا، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بات جو ہے حضرت انس سے ان کی والدہ نے کہی۔ اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں ثابت البنیانی سے کہ واللہ لو حدثت باحد لحدثتک یا ثابت، اگر میں کسی کے سامنے بیان کرتا تو میں ضرور تیرے سامنے بیان کرتا، لیکن میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا راز ہے، حالانکہ نبی دنیا میں موجود نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پھر بھی نبی کا راز راز ہی رہا ان کے مرنے تک بھی۔ کبھی انہوں نے نہ تو نبی کی زندگی میں اس کو ظاہر کیا، نہ نبی کی وفات کے بعد ظاہر کیا۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کسی کے حیات میں ظاہر نہیں کرتے لیکن ان کی وفات کے بعد ظاہر کرتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ جو راز انسان کی زندگی میں راز تھا، اس کے مرنے کے بعد بھی راز ہونا چاہیے، اس کو افشا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ان کے اخلاق کے پہلو کی اصلاح ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، ہر اعتبار سے ماں بچے کی اصلاح کرے، ہر اعتبار سے۔ اور دیکھیں بچہ اب تعلیم و تربیت کے میدان میں ہو گیا، اب اس سے دین کی خدمت لینی ہے۔ بچے مثالی ماں کون سی ہوتی ہے؟ تعلیم بھی دیا، تربیت بھی کیا، اب اس سے دین کی خدمت لینی ہے، تو اس کے لیے بھی مثالی ماں ہے۔ حضرت حنا جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، حضرت ام سلیم کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ یعنی تعلیم و تربیت ہی نہیں ہے بلکہ تعلیم و تربیت کے بعد اس بچے کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کرنا بھی یہ مثالی ماں کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے حضرت انس کو لے کر آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ خادمک انس ادعو اللہ له، فقال اللهم اغفر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس چھوٹے بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ان کی والدہ، اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول خادمک انس ادعو اللہ له، اے اللہ کے رسول یہ انس آپ کا خادم ہے، میں نے اس کو وقف کر دیا آپ کے لیے، میں نے اس کو آپ کے لیے وقف کر دیا، یہ زندگی بھر آپ کی خدمت کرے گا۔ ماں کی یہ قربانی ہے، بچے کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دے، بچے کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دے، یہ مثالی ماں ہوتی ہے۔ حضرت اور بعض روایتوں میں خدیم کا ذکر ہے کہ یہ چھوٹا سا خادم ہے، چھوٹی سی یہ خدمت کرے گا، تو اور دیکھیے پوری زندگی انہوں نے خدمت کی، ان کی حین حیات جو ہے بعض روایتوں میں عشرت خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین ہے، بعض روایتوں میں 9 سنین، 9 سال تک یا 10 سال تک جو انہوں نے نبی کی خدمت کی، وفات تک بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ تو خدمت کا سبب کون تھی؟ ان کی والدہ تھی۔ کیوں؟ انہوں نے معمور کیا تھا خادمک انس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کو میں نے آپ کے لیے وقف کر دیا ہے، یہ آپ کی زندگی بھر خدمت کرے گا۔ یہ ماں کا کردار ہوتا ہے۔ ماں جو ہے اپنے بچوں کو دین کا داعی بنا سکتی ہے، دین کا سپاہی بنا سکتی ہے، دین کے لیے وقف کر سکتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا وہی معاملہ ہے، اذا قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت مریم کی والدہ نے نذر مانی تھی کہ میرے بطن سے جو بچہ ہوگا اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، اور ویسے انہوں نے کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام جو کہ خاتون تھی، انہوں نے پوری زندگی جو ہے خدمت کی بیت المقدس کے اندر، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک مثالی ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وقف کرنے کے بعد انک فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اس کی قبولیت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ بچے کی تعلیم دے، بچوں کی تعلیم دے، تربیت کرے اور دین کے لیے وقف کرے، نہیں بلکہ اس کی قبولیت کی دعا بھی ہونی چاہیے، قبولیت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ مثالی ماں کا کردار ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی تربیت بھی ہوئی اور ان کو دین کے لیے وقف بھی کیا ان کے والدہ نے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہے حدیث میں ملتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں ایک اہم چیز جو ہے بچے کی تربیت میں مثالی ماں یہ بھی ہے
کہ بچوں کو دعائیں دے، بدوائیں نہ دے. مائیں بدوائیں زیادہ دیتی ہیں، دعائیں کم دیتی ہیں آج کے ماحول میں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو ہمیشہ ماں باپ جو ہے بچوں کو صرف دعائیں دیں، اور بچوں کے حق میں ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ماں باپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے بچوں کے حق میں. تو اس لیے ماں باپ کو ہمیشہ اچھی اور نیک دعائیں دینی چاہیے بچوں کے تعلق سے، کبھی بدعا نہیں دینی چاہیے. ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگوں اپنے آپ پر بدعا نہ کرو، ولا تدعوا على اولادكم اپنے بچوں پر بدعا نہ کرو، ولا تدعوا على اموالكم اپنے مالوں پر بدعا نہ کرو. بعض روایتوں میں علی خدمکم کا لفظ ہے، یعنی خادموں پر بدعا نہ کرو. اس لیے کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ جب تم بدعا کر رہے ہو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری بدعا کو قبول کرے گا. اللہ اکبر، تمہاری بدعاؤں کو اللہ قبول کرے گا. آج کتنی مائیں ہیں بچوں کا خیال بہت رکھتی ہیں، لیکن جیسے بچے بیمار ہوتے ہیں تو بچوں کے بارے میں برے کلمات کہنے لگتے ہیں، بچے ستانے لگتے ہیں، برے القاب بری بدعائیں دیتی ہیں. جب تک برباد ہو جائے تو ہلاک ہو، تیرے ساتھ وہ ہو، تیرے ساتھ یہ ہو، تو مر جائے. اس طرح کی جو ہے بدعائیں دیتی ہے خواتین، تو یہ بہت غلط چیز ہے. اور اس کی وجہ سے دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو لا توافقوا من اللہ ساعة، اگر کوئی وہ قبولیت کی گھڑی ہو تو اللہ تمہاری دعا قبول کر لے، تم نے کہا مر جائے تو بچہ مر جائے گا. اور حقیقت میں سب ہے، کئی جگہوں پر یہ دیکھا گیا بچوں کو مائیں بدوائیں دیتی تھی، مر جا تو غارت ہو جا، یہ ہو جا وہ ہو جا، بچوں کا انتقال ہو گیا. اب لوگ سمجھتے ہیں بچہ ڈینگو سے مر گیا، بچہ فلاں بیماری سے مر گیا. یہ دنیا کے اسباب ہیں، دنیا کی رپورٹ، لیکن ماں کو یہ نہیں پتا کہ اس نے جو بدعا دیتی ہے ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت تھا اور اس لیے بچہ دنیا سے رخصت ہوگا. یہ ماں کو نہیں پتا چلتا. تو ماں کو چاہیے کہ بچوں کو بدعا نہ دے، برا بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، تبھی وہ جو ہے ماں اچھی بن سکتی ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طرح بچوں کی زندگی، بیٹیوں کی زندگی بنانے تک، بیٹوں کی زندگی بنانے تک ماں بڑا خیال کرتی ہے، لیکن شادیوں کے بعد بچوں کا گھر کون بساتے ہیں؟ ماں باپ بساتے ہیں نا. بیٹیوں کا بیٹوں کا گھر بسانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ہے. لیکن بہت مقامات پر یہ دیکھا گیا کہ گھر اجاڑنے میں بھی ماں باپ کا رول رہا ہے. اور خاص کر آج کے زمانے میں جتنے طلاق کھلے ہوئے سب میں ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے اور ماں کا بالخصوص زیادہ ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ جگہوں پر جو ہے مائیں الحمدللہ اچھے ہوں گے، ورنہ شادی کے بعد جو ہے باپ ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی چیز پر جو ایکشن نہ لے. ماں بیٹی جب سسرال گئی ہے تو ہر چھوٹی بڑی بیٹی ماں کو سنا رہی ہے، ماں وہاں سے کہتی ہے کہ ہوا کر تیرا شوہر ایسا کہے تو ایسا کر، تیری ساس ایسا کہے تو ایسا کر، تیرا ننند ایسا کہے تو ایسا کر. یعنی ماں جو ہے بچی کا ذہن خراب کر دیتی ہے اور اس کا بستا ہوا گھر اجاڑ دیتی ہے. تو یہ ماں کیسی مثالی ماں بن سکتی ہے؟ یہ ماں کیسی مثالی ماں بن سکتی ہے جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹی کا گھر اجاڑ رہی ہے؟ اور کئی مقامات پر جو گھرانے طلاق یا خلا تک نہیں پہنچے ہیں ان گھرانوں کو طلاق اور خلا تک پہنچانے والے خود مائیں ہوتی ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتی ہیں. اور کہیں پر جو ہے کبھی بیٹی کے کان بھرتی ہے، کبھی بیٹے کے تعلق سے جو ہے برے خیالات رکھتی ہے. بیٹا جب شادی کر آتا ہے تو ماں کا نظریہ بیٹی کے تعلق سے بالکل بدل جاتا ہے، یعنی بالکل منفی ذہن بن جاتا ہے. کیوں؟ بہو آ گئی. اب وہ بیٹا جو ہے بہو کے آنے کے بعد بیٹا نہیں رہتا بلکہ پرایا ہو جاتا ہے. اب ماں باپ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بیٹے پر بھڑکنے لگتے ہیں کہ دیکھو شاید بہو نے سمجھایا، بیوی کی سنتا ہے، بیوی کا غلام ہو گیا، بیوی کی باتیں سنتا، بیوی نے جادو کیا، بیوی نے وہ کیا، بیوی نے یہ کیا. یعنی اس کا اچھا خاصا گھر جو ہے ماں باپ اجاڑ دیتے ہیں. حالانکہ وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بچہ شادی سے پہلے کرتا تھا، کوئی نافرمانی کیا، کوئی غلطی کیا، وہی غلطی اگر شادی کے بعد کرتا ہے تو اس کے اوپر اور زیادہ بھڑک جاتی ہے. شادی سے پہلے اس غلطی پر اتنی ناراض نہیں ہوتی ہے، وہی غلطی اگر شادی کے بعد ہو جائے فوراً ناراض ہو جاتی ہے، کہتی ہے یہ اپنی بیوی کی بات سن رہا ہے، یہ اپنی بیوی کے. میرے بھائی حقیقت میں ایسے وقت میں یہ عورتوں کو سمجھنا چاہیے. جیسے انسان جیسے بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اس کی قوت برداشت کمزور ہوتی جاتی ہے، مزاج میں اریٹیبلٹی
آ جاتی ہے, چڑچڑاپن جو ہے اس کی مزاج میں آ جاتا ہے. اس لیے بوڑھے ماں باپ کو چاہیے کہ ہر معاملے میں صبر کی عادت ڈالے. ہر بات پر غصہ ہونا اور منفی سوچ سوچنا, اس نے کہا اس نے کہا, یہ سوچ جو ہے انسان کو گھر اور پھر وہ اس سے کیا حقیقت میں دشمن دوریاں بڑھ جاتی ہیں. ماں باپ میں اور بچوں میں حقیقت میں دوریاں بڑھ جاتی ہیں. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بڑے عمر کے اندر بھی برداشت کی قوت کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. اور بات بات پر ناراض ہونا, کبھی داماد پر ناراض ہونا, کبھی بیٹے کے اوپر ناراض ہونا, یہ اگر چیزیں ہوں گی تو یقیناً گھر کبھی آباد نہیں ہوگی. مثالی ماں وہ ہوتی ہے جو شادی سے پہلے بھی بیٹے کو بیٹا سمجھے اور شادی کے بعد بھی بیٹے کو بیٹا سمجھے. بیٹے کو اور اس کے بہو کو جو ہے اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کریں. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو یقیناً جو ہے گھر آباد رہے گی اور یہ ماں ہمیشہ مثالی بن کر رہے گی, اور نہیں تو یقیناً جو ہے یہ گھر جو اجڑ جائے گا. اور پھر والدین نوجوان لڑکوں کو بھی چاہیے کہ شادی کے بعد ہم لوگ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے لوگ بڑے ہوتے ہیں تو قوت برداشت کم ہوتی ہے, تو ایسے وقت میں نوجوان لڑکوں کو چاہیے کہ ماں باپ کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بالکل آخری عمر میں ہیں, عمر کے آخری مرحلے میں. ایسے وقت میں ان کے جو احساسات ہوتے ہیں, ان کے جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں بڑے حساس ہوتے ہیں, بڑے نازک ہوتے ہیں. ایسے وقت میں ذرہ برابر تکلیف نہ دینے کی کوشش کریں. خاص کر نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں, شادی کے پہلے آپ نے جو کہا ماں باپ نے برداشت کیا, لیکن اب نہیں برداشت کریں گے. اس لیے پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ ان کی خدمت کریں, ان کے ساتھ دوسرے سلوک کریں. اور اسی لیے کہا گیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, بڑھاپے کی یہ دعا ہے. یعنی بچہ جب جوان ہو, ماں باپ بوڑھے ہو, تو اس وقت ان کے لیے کہنا ہے. اور ولا تقل لهما اف, کیا کہا جب بچے تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں, دو یا دو میں سے ایک بھی, تو کیا کہا ولا تقل لهما اف. حالانکہ جوانی میں نہیں کہا گیا, یعنی جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو, بچپن میں نہیں. اس لیے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اف تک بھی کہتے ہیں, بڑی تکلیف دہ چیز ہے ان کے لیے. تو اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو زیادہ ان کی خدمت کریں, ان کی زیادہ خاطر تواضع کریں, زیادہ ان کی خدمت کریں بنسبت جوانی کے. اس طرح اگر ماحول ہو تو یقیناً وہ گھر بڑے خوشگوار رہیں گے, وہ گھر میں بڑی خوشحالی ہوگی, بڑے اچھے وہ گھر رہیں گے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے حقوق کو سمجھیں, اور بچوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حقوق کو سمجھیں. دیکھیے تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں, وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مثالی مائیں کون سی ہوتی ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے, حضرت مریم علیہ السلام ہے, حضرت ام سلیم ہے, حضرت ام عطیہ ہے, امام ربیعۃ الرائے کی ماں ہے, امام بخاری کی ماں ہے, عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ماں, علامہ اقبال رحمہ اللہ. یہ بے شمار چیزیں ہیں جو کہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتی. بڑے بڑے لوگ کیسے بنے, بڑے لوگ جو ہے کیسے بنے, اس کے پیچھے ان کی ماؤں کا کردار ہے. ان کے پیچھے جن کو ہم آج اپنا امام, اپنا رہنما, اپنا پیشوا مانتے ہیں, یہ یوں ہی رہنما اور رہبر نہیں بنے, یوں ہی پیشوا نہیں بنے. ان کے پیچھے ان کو امام بنانے میں ان کی ماؤں نے بڑی کڑی محنت کی ہے, بڑی جافشانی انہوں نے دکھائی ہے, تب جا کر جو ہے یہ دنیا والوں کے امام بن گئے. تو خیر ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور بچے کی ہر اعتبار سے وہ تربیت کرے, تعلیمی اعتبار سے, تربیتی اعتبار سے, ہر اعتبار سے اپنی جو حقوق ہیں, جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام والدین کو اپنے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ احسن الجزا. یہ تھے جناب حضرت الشیخ عبدالباری جامعی مدنی حفظہ اللہ, جو کہ مثالی ماں کیسے بن سکتے ہیں اور مثالی ماں کا کردار کیا ہے, اس پر آپ جو ہے آپ نے جو ہے بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے. بہت سارے واقعات, جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا, خطابت ایک ایسا میدان ہے جو ماضی, حال, مستقبل تمام قصے لا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والدین کو اف تک نہ کہو, یہ ان کا مقام ہے, یہ ان کا مقام ہے. اف آدمی کب نہیں کہے گا, جب آپ اسے اف کہنے کی اجازت نہیں دیں گے. کیسے تربیت آپ کریں گے کہ تمہارا بچہ تمہارے سامنے اف نہ کہے. اگر ایسی تربیت آپ کیے ہوں گے تب وہ اف نہیں کہے گا. اگر آپ نے تربیت ہی نہیں کی اور اسے کہتے رہیں گے اف نہ کہو, اف نہ کہو, اف تو دور کی بات ہے, پکڑ کر کے مارے گا آپ کو. کتنے ایسے ہمارے سامنے واقعات ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو مارا, پیٹا, ذلیل کیا ہے. ایک استاد کلاس میں آئے, میں پڑھ رہا تھا, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے,
ایک استاد آ کر کے بچوں سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ بچے سب جو مختلف باتیں کہہ رہے تھے. ان میں سے ایک بچے نے کہا مجھے آن لائن ماں نہیں چاہیے، آف لائن ماں چاہیے. یہ بچے کا جملہ تھا، یہ چٹکلا نہیں ہے، حقیقت ہے. ایک بچے نے کیا کہا؟ مجھے آن لائن ماں نہیں چاہیے، مجھے آف لائن ماں چاہیے جو میری دیکھ بھال کر سکے، مجھے تربیت دے سکے، مجھے کھلا سکے، میرا لاڑ برداشت کر سکے. میں ترس رہا ہوں کہ میری ماں کب آن لائن سے آف لائن آ جائے. ماں کا کیا حال ہے؟ جیسا کہ شیخ نے کہا، بڑی پیاری بات بتائی، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے، یتیم وہ ہے جس کے پاس ماں باپ بھی ہو لیکن سب آن لائن میں ہو، آف لائن میں نہ ہو. بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے والدین ہیں، ہمارے بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں جن کے والدین ہیں ہمیشہ آن لائن رہتے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال نہیں ہے، بچوں کا جو ہے صحیح طریقے سے کھلانا پلانا نہیں ہے. بسکٹوں میں ناشتہ ہو جا رہا ہے، دوپہر کا ناشتہ، صبح کا ناشتہ بسکٹوں میں ہو رہا ہے، ٹی میں کافی کے اندر ان کا ناشتہ ختم ہو جا رہا ہے. یہ حال ہے. تو مثالی ماں بننے کے لیے جیسا کہ بہت ساری مثالیں آپ نے پیش کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.